رمضان المبارک کا دوسرے عشرے کا میں یہ دوسرا بیان لے کے آئی ہوں۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا، اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سید الاستغفار کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں، تھوڑی سی کوشش سے زبانی بھی یاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو تو اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا۔ ہماری نیت اور ارادہ بخشش جب تک بخشش کا نہیں ہوتا، تو اس لیے واقعی ہم چاہیں کہ گناہوں کی بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی جنت اور رحمت میں ہمیں پناہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں گے، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے۔ استغفار کی یہ کلمات دن میں، رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں، مثلاً سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بلکہ ہر غم اور ہر پریشانی سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لا یزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا۔ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی سکتا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا کرے۔ توبہ استغفار۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے بھلائی کے راستے پر چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائش بھی ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے جس کے دباؤ میں اگر انسان آ کر اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی اور اس کی رضا کا راستہ چھوڑ کر نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا انسان کے لیے نہ دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ آخرت میں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ نتیجتاً دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو، اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اسے کوئی اچھائی نہ ہو، صرف برا ہی برا کرے۔ انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو، اور دوسرا راستہ یہ کہ دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کبھی ان سے فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ کرنے کے بعد ان کے اندر احساس ندامت اٹھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور موقع پر فرماتا ہے کہ ان الذین تقوا اذا مسهم فإفهم من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون۔ فی الواقعہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے انہیں کوئی برا خیال بھی آئے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی تقوی کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر وہ اسے معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری سانس نہیں نکلتی، یعنی مرتے دم تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اور شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سزا آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی سامنے آ جاتا ہے تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی بھی مایوسی پاس بھٹکنے نہ پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اے میرے وہ بندوں جو اپنے جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان۔ اور تم رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ۔ وَأَنِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس سے پہلے تم پر عذاب آ جائے کہ تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو، یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی، کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کر لے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جب تک وہ زندہ ہے، کتنا بھی بڑا قصور ہو، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی، اس لیے جو چاہے میں کروں۔ کیا معلوم کہ اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے، تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہماری معافی کی درخواست کریں۔ یا ابستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اے ابا جان، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے، واقعی ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اب یہ چھوٹا جرم تو نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا۔ جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی، تو پھر والد نے ان کے لیے کیا کہا تھا؟ قال لا سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے، یعنی وہ ضرور معاف کرے گا۔ اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ، چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ کہ مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ معاف نہیں ہو سکتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی صحیح کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے اقوام کا ایک صحیح واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنائے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ کسی عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے جرم کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور وہ یوں پورے 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اب اس کا ضمیر بے چین کر رہا تھا، اس کو اس کے اندر ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ پھر چل دیا کسی اور کے پاس، پوچھا کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جس ماحول میں رہتے ہو اسے چھوڑ دو۔ بہرحال اس نے اس سفر کو اختیار کیا۔ ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کی جان لینے کے لیے فرشتے آ گئے۔ دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہوئے، وہ جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں اور وہ بھی جو برے لوگوں کی روح لیتے ہیں۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے، اگر اس کی منزل تک پہنچنے میں فاصلہ کم رہتا ہے تو نیکی کے فرشتے اس کی روح نکالیں۔ بہرحال پتہ یہ چلا کہ جب زمین ناپی گئی تو صرف ایک بالش کا فرق تھا، وہ فاصلہ کم تھا جہاں تک اسے جانا تھا، یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی روح نکالے، اور اس طرح اس کا انجام بہترین انجام ہوا توبہ کرنے کی بنا پر۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اس کے رب کی رحمت پر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے اور رب کی طرف رجوع کرے۔ امید ہے کہ آپ سب اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے، آئندہ نہ کرنے کا توبہ کر لیں۔ رمضان المبارک کے اس موقع پر خوب خوب دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔